پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے۔ جب بھی یاد رکھیے وہ حدیث جس میں نبی پاک بیان کریں اور فرمان رب کا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اے عبد الرحمن، اتنی بڑی نعمت میرے امتیوں کو ملی، اس نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ سجدہ کیا تھا۔ آئیے مل کر آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی آگے کی زندگی میں بھی آپ خوشحال رہے یہ چاہتا ہوں، اور خوشحال وہی رہے گا جس سے رب راضی ہے۔ مجھے جواب دیجئے، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ جواب دو نا، کون خوشیاں دینے والا ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ رزق میں فراوانی کرنے والا کون ہے؟ جب سب دینا اللہ نے ہے اور میں اللہ ہی کو ناراض کر رہا ہوں، کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ جس سے لینا ہے اسے ناراض کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، کہ ذرا خاندان میں نام بڑا ہو جائے، ذرا گاؤں میں ٹور بن جائے ہماری۔ نہ کیا کرو ایسا، جس سے رب راضی ہے اللہ وہ سب کو راضی کر دے گا۔ دنیا میں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں، اور عجب کہانی یہ ہے کہ رب ہم پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور ہم رب کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ عقل میں بھی نہ آنے والی بات ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر رب خوشی دینا، ہم صدقہ بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم خیرات بڑھائیں، ہم دعائیں بڑھائیں کہ یا اللہ تیری رحمت سے تو نے یہ خوشی دی ہے، مالک اس میں اب برکت ڈال دینا، اے اللہ یہ خوشیاں باقی رکھنا، اے اللہ ان خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے، اے اللہ زوال نعمت سے بچانا۔ ارے رب کی طرف سے عطا ہو تو ہمارے سجدے اور شکر بڑھنے چاہیے، مگر عجیب لوگ ہیں ہم کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس غریب ہوتا ہے، تھوڑے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ روز دعا کرتا ہے یا اللہ مالدار کر دے، پیسے والا کر دے، اور اللہ نے اگر مال میں برکت ڈال دی، اب کیا کرتا ہے؟ اور گناہ کرتا ہے۔ اب تو مزہ آیا، اب تو پیسے آئے، اب ارمان پورے کروں گا، اس لیے دیے تھے رب نے پیسے۔ ارے اللہ نے پیسے دیے تو تم صدقے بڑھاتے نا، غریبوں کی مدد کرتے، سجدے بڑھاتے۔ خدا را میرا پہلا درس یہی ہے، آپ رب کو راضی کرنے کی فکر کیا کرو، ہمیشہ اپنی ہر خوشی میں بھی رب کو یاد کرو۔ یاد رکھو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ سچے ہو جائیں، انشاءاللہ رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ سچ بولنے سے کام بند نہیں ہوگا، اللہ اور عطا فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اسے حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ یعنی دنیا کمانا ہے تو حلال طریقے سے، خرچ کرنا ہے تو اچھی جگہ پر۔ پرابلم یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ذرا عجیب سا انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ کماتے غلط طریقے سے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان انہیں کہتا ہے یار بات برابر ہو گئی، بیلنس صحیح ہو گیا، تو ڈنڈی مارتا ہے یا سود کا کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسجد میں بھی تو دیتا ہے نا، غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، تو یہ برابر ہو جائے گا۔ یہ بھول ہے ان کی۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو یاد کرو۔ غم میں بھی ہماری ایک لمٹ ہے، ہماری باؤنڈری ہے، شریعت ہمیں باؤنڈری دیتی ہے۔ بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا، خوشی منانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ خوشی منائیے، کس نے منع کیا؟ اچھا کھانا پکائیں، کھلائیں،
سب کو کھلائیں، لباس جائز پہنے اوکے، مگر اس لیے مہنگا لباس پہنوں کہ دوسروں کو غریب دکھاؤں، دوسروں پر تکبر کروں، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غم میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ نہ کرے کسی کی میت ہو جائے، ایسا آل فال بکتے ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ گھر میں میت تھی، بڑا واقعی پرابلم ہے، مگر ایمان چلا گیا یہ تو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے نا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ شرعی باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کر ہی خوشی بھی منائیں، اور اس کے اندر رہ کر ہی ہمارا جو بھی غم کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت کہتے ہیں نا کہ مشکلیں بڑی ہیں، مگر ہر جگہ سرور کائنات علیہ السلام نے کس طرح کام آنا ہے، فرماتے پیاس بڑی ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ وہاں نامہ اعمال کھلیں گے اور ہم گناہ گاروں کے عیب بھی کھلیں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ پلڑے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر امید کیا ہے، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ پل صراط سے گزرنا ہے، واقعی بڑا مشکل ہے، مگر سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی نہیں پہچانے گا، مگر دلاسا یہ ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ کہاں کہاں نبی پاک قیامت کے دن کام آئیں گے، کرم فرمائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی ملاقات نبی پاک سے روز قیامت ہو جائے۔ میں تمام نوجوانوں کو یہ درس دیتا ہوں، آپ اسٹینڈ لیا کرو، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آپ کہو کہ نہیں جناب میری شادی میں حرام نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں پریشان میں نے ہونا ہے، اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا۔ ہم خود نوجوان اسٹینڈ لیں، ماں باپ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، جوان بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹی لڑتی ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سٹائل اپنایا، اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے فلاں علاقے میں، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کی کفن دو اور اس کو جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ اللہ کا آرڈر تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کس بندے کی جنازے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا بدکار ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ اچھا پھر اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے تو وہ تو کنفرم جنتی ہو گیا نا، اس کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھا دے۔ تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کی تدفین کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ ایکچولی کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو بتا رہے ہیں اس نے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اور تو فرماتا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی یہ گناہ گار تھا، مگر انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو جب بھی دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، وہ کیا کرتا تھا، میرے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، اسے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ اس کی ہمیں یہ ادا بہت پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو پیچھے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں گزارنا نصیب فرما، خوشی میں بھی ہمیں تجھے راضی کرنا نصیب فرما، اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو ہمیں صبر کرنا نصیب فرما، اچھی عادتیں سیکھو۔